السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کنفیوز ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب کے پیچھے آتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے صرف ان لوگوں کو ایک ہی رکعت ملتی ہے، اب جو 2 رکعت نکل چکی ہے ان 2 رکعتوں کو کس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ چلے گا انشاءاللہ، امید کرتے ہیں اگر آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مغرب کا طریقہ معلوم ہو جائے گا اگر رکعت نکل چکی ہے۔ جی ہاں، جیسے ہم لوگ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، ہماری 2 رکعت نکل چکی ہے، اب ہم آخر کی 1 رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ہم نے نماز کو پڑھا اور اتحیات ہم نے 1 رکعت میں پڑھی۔ مثال کے طور سے امام صاحب کے ساتھ آخر میں 1 رکعت ملے گی تو ہمیں اس میں اتحیات پڑھنی ہوگی۔ اب جو ہماری 2 رکعت نکل چکی ہے کہ ان 2 رکعتوں میں بھی ہمیں اتحیات پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، چلے گا انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ جی ہاں، جس وقت ہم نماز کے لیے مغرب کے میں آتے ہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے، اور فرض نماز میں 3 رکعت ہوتی ہے مغرب میں، اب ان کو اگر ہمیں ادا کرنا ہے، مکمل کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ ملے، اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگوں نے نیت کو باندھا، اور نیت باندھنے کے بعد 1 رکعت جو ہماری بچ چکی تھی امام صاحب نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد جب امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دیں گے، مثال کے طور سے دیکھیے گا، اب ہم تیسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ہم لوگوں کو اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ہمیں ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کو سورت یاد ہو اس سورت کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ رکوع میں چلے جائیں گے۔ کس طریقے سے؟ اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانے کے بعد رکوع کے تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی ہمیں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہمیں دوسری رکعت میں بھی تشہد میں بیٹھنا ہے۔ اور تشہد میں کہاں تک پڑھنی ہے؟ صرف ہمیں تشہد ہی مکمل کرنی ہے، درود شریف نہیں پڑھنی ہے۔ اگر ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اعلیٰ محمد تک کہتے ہیں، تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، بغیر سجدہ سہو کے نماز ادا نہیں ہو پائے گی اور مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو ہمیں اتحیات مکمل پڑھنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کر کے ہمیں تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کھڑے ہو جانا ہے۔ اب جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، جو ہم نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی وہ تو جن لوگوں نے امام صاحب کے ساتھ نیت باندھی تھی ان کے لیے وہ تیسری رکعت تھی، لیکن اگر ہم لوگوں نے آخر میں نیت باندھی تو ہمارے لیے وہ پہلی رکعت تھی، سمجھ لینا۔ تو تیسری رکعت میں ہمیں جب کھڑے ہوں گے تو ہمیں ثنا نہیں پڑھنی، سیدھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورت کو ملانا ہے، پھر جس طریقے سے رکوع سجدہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے رکوع سجدے سے مکمل ہونے کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، اور تشہد میں پورے تشہد کو پڑھنا ہے۔ تشہد کیسے پڑھیں گے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف کو مکمل کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔
उसके बाद छोटी सी दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये तरीक़ा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह याद रखिएगा कि जब इमाम साहब के साथ हम लोग 3 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं और हमें सिर्फ़ 1 रकात ही इमाम साहब के साथ मिली है, तो हमें 2 रकात जो मुकम्मल करनी है वो इस तरीके से मुकम्मल करनी है कि पहले सना पढ़नी है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत को मिलाना है, फिर रुकू सजदा करने के बाद तशहुद में बैठना है और सिर्फ तशहुद ही मुकम्मल करनी है। उसके बाद 30 रकात के लिए खड़े हो जाना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत को मिलाना है, रुकू सजदा करना है, उसी तरीके से तशहुद को मुकम्मल करना है, दुरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरना है। ये तरीक़ा मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको नमाज का तरीक़ा मालूम हो जाएगा। बहुत सारे हजरात इस तरीके से अदा करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि नमाज को कैसे अदा करना है और किस तरीके से मुकम्मल करना है। ठीक चलिएगा, इंशाअल्लाह आइंदा और वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।